کمرے سے سنتری ہٹائے جا چکے تھے۔ عمران بلازری نے اسی رات انہیں فرار کرانے کا ارادہ کر لیا۔ عمران ان کے لیے رات کا کھانا معمول سے کچھ دیر بعد لے گیا۔ کچھ وقت ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر برتن اٹھائے راج محل کے محافظوں وغیرہ کے سامنے گزرا، کہیں رکا، کہیں گپ شپ لگائی اور سب کے سامنے یوں باہر نکلا جیسے اپنے گھر کو چلا گیا ہو، مگر وہ صرف باہر نکلا تھا، گھر نہیں گیا تھا۔ وہ اس طرف چلا گیا جدھر باغ تھا۔ وہاں رات کو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ باغ اور راج محل کے احاطے کے درمیان دیوار تھی جو اتنی بلند تھی کہ اکیلا آدمی نہیں پھلانگ سکتا تھا۔ دن کے وقت عمران نے دونوں قیدیوں کو کمرے کی کھڑکی کی یہ دیوار دکھائی تھی۔ اس نے ایک درخت بھی انہیں دکھایا تھا جو دیوار سے باہر تھا۔ اس کی ٹہنیاں دیوار پر آئی ہوئی تھیں۔ مقرر کیے ہوئے وقت کے مطابق نظام و ریزی اور بلخی اپنے کمرے سے نکلے اور چھپتے چھپاتے کمرے سے دور چلے گئے۔ راج محل میں تو جیسے رات آئی ہی نہیں تھی۔ ملازم بھاگ دوڑ رہے تھے۔ محل کے اندر رقص ہو رہا تھا۔ سازوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ سجی سجائی گھوڑا گاڑیاں آ رہی تھیں۔ شاید دوسری ریاستوں کے مہاراجے بھی آئے ہوئے تھے۔ جشن کا سا سما تھا۔ باہر بھی جگہ جگہ بڑے شعلوں والی مشعلیں جل رہی تھیں۔ اوریزی اور بلخی کے لیے یہ مشعلیں مشکل پیدا کر رہی تھیں۔ وہ دیواروں کی اوٹ میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ احاطے کی دیوار کی وہ جگہ ابھی دور تھی جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ وہ جدھر جاتے کوئی نہ کوئی آدمی سامنے سے گزرتا نظر آ جاتا۔ وہ اس مقام تک پہنچ گئے۔ وہاں تک کسی مشعل کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ عمران بلازری کی ہدایت کے مطابق اوریزی نے ایک پتھر اٹھا کر دیوار پر آہستہ آہستہ 2-4 مرتبہ مارا۔ اس کے فوراً بعد دیوار سے ایک رسا آیا۔ دونوں قیدی باری باری رسے سے اوپر چڑھ گئے۔ رسا باہر پھینک دو۔ انہیں نیچے سے عمران بلازری کی آواز سنائی دی، اور اس درخت سے نیچے آ جاؤ۔ دونوں نے باری باری درخت کی ٹہنیاں پکڑی اور دیوار سے پرے چلے گئے۔ انہوں نے ٹہن کو پکڑا اور نیچے اتر گئے۔ انہوں نے رسا اٹھا کر لپیٹا۔ عمران ان کے لیے لمبے چوغے لے آیا تھا جن میں وہ کندھوں سے ٹخنوں تک ڈھانپے گئے تھے۔ راج محل کے باہر کی دنیا سو گئی تھی۔ تینوں اطمینان سے خطرے کے علاقے سے دور چلے گئے اور عمران انہیں اپنے گھر لے گیا۔ یہاں سے ہمیں جلدی نکل جانا چاہیے، اوریزی نے کہا۔ گھوڑوں کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تم یہاں سے اتنی جلدی نہیں جا سکو گے، عمران نے کہا۔ صبح جب راجہ جے پال کو تمہارے فرار کی اطلاع ملے گی تو وہ تمہارے تعاقب کا حکم دے دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ بہت مصروف ہے۔ میری نظریں اور میرے کان اسی پر لگے رہتے ہیں۔ غزنی سے یہ جو دوسری شکست کھا کر آیا ہے، اس نے اسے باولا کر رکھا ہے۔ ابھی تک یہ فوج کی کمی پوری نہیں کر سکا۔ پوری قوم اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن یہ صرف مالی مدد ہے۔ دوسرے راجے مہاراجے اسے اپنی فوجیں دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس نے ساز و سامان تو بہت جمع کر لیا ہے، لیکن ضرورت فوج کی ہے۔ یہاں کا دستور یہ ہے کہ کوئی راجہ 2 بار شکست کھا جائے تو اسے اپنے جانشین کے حق میں راج سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ راجہ جے پال کے 2 حملے ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا ہے جس نے اسے تیسرے حملے کی اجازت دے دی ہے۔ لہٰذا اب راجہ جے پال ہر قیمت پر فتح حاصل کرنے کے انتظامات کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس مصروفیت میں وہ تمہارے فرار کی پرواہ ہی نہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شہر کی تلاشی اور تمہارے تعاقب کا حکم دے دے۔ مجھے کل اس کا رد عمل معلوم کرنا ہے۔ میں تمہیں اس کے مطابق یہاں سے نکالوں گا یا کچھ دن یہیں چھپائے رکھوں گا۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی جاسوس نہیں تھے، فوج کے عہدیدار تھے، میدان کے مجاہد تھے اور شب خون مارنے کی مہارت رکھتے تھے۔ بلازری تجربہ کار جاسوس تھا، اس لیے اس کی سوچ ان دونوں سے مختلف تھی۔ اس نے انہیں کہا، اگر تمہیں یہاں زیادہ دن رکنا پڑا اور راجہ جے پال نے کوچ میں جلدی کی تو ہم تینوں اس کے کسی نہ کسی ذخیرے کو آگ لگا دیں گے۔ کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا؟ عمران نے جواب دیا۔ یہ کام اس راجہ کے دوسرے حملے سے پہلے ہو سکتا تھا، مگر یہاں اپنے جو آدمی تھے وہ آپس میں لڑ مرے۔
ان کی لاشوں کے ساتھ ایک لڑکی کی بھی لاش ملی تھی۔ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ شاید یہی تھی۔ ہم اتنے ناکام ہوئے کہ غزنی بروقت اطلاع نہ بھیج سکے کہ حملہ آ رہا ہے۔ تم بھی تو ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گئے ہو، لیکن میں اپنے فرض کو اس چکر میں نہیں ڈالوں گا، عمران بلازری نے کہا۔ میں ایک لڑکی پر غزنی کی عظمت کو قربان نہیں کروں گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں تم دونوں کو اس لڑکی پر قربان کر دوں، لیکن یہ انتظام ضرور کروں گا کہ راجہ جے پال کا لشکر غزنی پر حملے کے لیے جائے تو غزنی سے دور اور پشاور کے قریب غزنی کی فوج راجہ کا استقبال کرے۔ میرے پاس خبر بھیجنے کا انتظام موجود ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ سلطان محمود پوری فوج کی کمان کر سکے گا یا نہیں، قاسم بلخی نے کہا۔ اسے بہت جلد خبر مل جانی چاہیے، وہ پڑوس کی مسلمان ریاستوں کے جھنجٹ میں نہ پڑا ہوا ہو۔ غزنی کے حالات کا ہمیں کوئی علم نہیں، عمران بلازری نے کہا۔ سلطنت غزنی کے حالات مخدوش تھے۔ سبکتگین کی وفات نے ان مسلمان حکمرانوں کو پھر سے بیدار کر دیا تھا جنہیں سبکتگین نے دبا لیا تھا۔ ان کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ محمود میں وہ صلاحیت نہیں جو اس کے باپ میں تھی، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ سبکتگین عمل سے پہلے سوچ بچار زیادہ کرتا تھا۔ اپنے پڑوس کے مسلمان حکمرانوں سے وہ لڑائی کے بجائے دوستی چاہتا تھا۔ محمود سوچ بچار میں تیز اور عمل میں تیز تر تھا۔ وہ جوانی کی عمر میں تھا، باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ غزنی کی سلطنت کی کیفیت یہ تھی کہ کاشغر میں ایلخانیوں کی حکومت تھی، یہ لوگ مسلمان تھے۔ دوسری طرف بخارا میں سامانی حکمران تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ تیسری طرف آل زیاد کی ریاست تھی اور چوتھی طرف غوریوں کی بادشاہی تھی۔ سلطنت غزنی ان میں گھری ہوئی تھی۔ ان تمام ریاستوں کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی جیسے ایک مملکت کے صوبے ہوں، مگر سب کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ متحد نہیں تھے، وہ اسلام کے رشتوں کو بھی بھلا بیٹھے تھے۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ بخارا کے بادشاہ نے خراسان کا علاقہ اپنے ایک امیر توزدن بیگ کو دے دیا ہے۔ خراسان سلطنت غزنی کا علاقہ تھا۔ سلطان محمود نے شاہ بخارا کو پیغام بھیجا کہ ہم تو اتحادی تھے، آپ کی اس کارروائی نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ ہم دوستی ختم کر دیں۔ آپ خراسان سے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ ہمارا اتحاد برقرار رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مہاراجوں کی متحدہ فوج ہم پر حملے کے لیے آ رہی ہے۔ بخارا سے ایسا جواب آیا جیسے سلطان محمود غزنوی کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اسے لکھا گیا کہ بلخ، ترمز اور ہرات کے علاقے آپ کے پاس ہیں، ہم باقی علاقے ان امراء میں تقسیم کر رہے ہیں جو ہمارے وفادار ہیں۔ سلطان محمود نے صلح صفائی کی ایک اور کوشش یوں کی کہ اپنے ایک حاکم ابو الحسن جموی کو بیش قیمت تحائف دے کر بخارا بھیجا۔ اس نے ان الفاظ کا پیغام لکھا کہ میں نے یقین نہیں کیا کہ بخارا کے دربار سے مجھے یہ توہین آمیز جواب ملا ہے، نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خاندان سامانی کی دوستی ترک کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس پیغام کا کوئی جواب نہ آیا اور سلطان محمود کا ایلچی ابو الحسن جموی بھی واپس نہ آیا۔ تھوڑے عرصے بعد سلطان محمود کے ایک جاسوس نے اسے بتایا کہ ابو الحسن جموی کو بخارا کا وزیر بنا دیا گیا ہے۔ سلطان محمود نے یہ خبر سنتے ہی اپنے منتخب دستوں کو خراسان کے مرکزی شہر نشاپور کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ یہ بہت ہی تیز پیش قدمی تھی۔ نشاپور کے امیر توزدن بیگ کو اس وقت پتہ چلا جب سلطان محمود کی فوج شہر کے مضافات میں پہنچ چکی تھی۔ توزدن بیگ بغیر مقابلے کے شہر سے نکل گیا اور بخارا جا کر شاہ منصور کو اطلاع دی۔ شاہ منصور سلطان محمود کے مقابلے کے لیے آیا۔ توزدن بیگ نے حکمرانی کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ اس نے قوم کے ایک غدار امیر فائق کو جال میں پھانس لیا۔ یہ وہی امیر فائق تھا جو سلطان سبکتگین کی زندگی میں بھی خانہ جنگی کا باعث بنا تھا۔ آخر اسے بھاگنا پڑا تھا۔ اب وہ پھر توزدن بیگ کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ توزدن بیگ سازشی ذہن کا آدمی تھا۔ اس نے امیر فائق کو ساتھ ملا کر اپنے محسن شاہ بخارا کو گرفتار کر لیا اور اس کی آنکھیں نکال دیں۔
شاہ بخارا کا چھوٹا بھائی عبد الملک ابھی لڑک پن کی عمر میں تھا۔ توزن بیگ اور فائق نے اسے سامانی گدی پر بٹھا دیا۔ یہ لوگ بظاہر سلطان محمود کے خلاف متحد تھے، اندر سے آپس میں بھی پھٹے ہوئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان کی فوج کو اپنی پسند کے میدان میں گھسیٹ لیا۔ غداروں نے مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن سلطان محمود کے عتاب کے آگے نہ ٹھہر سکے۔ توزن بیگ ایسا بھاگا کہ پھر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ امیر فائق ایسا بیمار پڑا کہ چند دنوں بعد مر گیا۔ کاشغر کا حکمران ایلق خان تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہ محسوس کی کہ جنگی اور سیاسی حالات کیا ہیں۔ وہ یہی جان سکا کہ خانہ جنگی ہو رہی ہے، جس سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ آگے بڑھا اور شاہ بخارا کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو قتل کر ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سامانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ عبد الملک کے قتل سے ایلق خان کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا، کیونکہ سلطان محمود قہر اور عتاب سے سب پر چھا گیا تھا۔ اس نے بلخ اور خراسان کو سلطنت غزنی میں شامل کر لیا۔ اس خانہ جنگی کی رویداد اتنی مختصر نہیں جتنی سنائی گئی ہے۔ یہ داستان بڑی ہی طویل اور بڑی ہی افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔ سلطان محمود کی اس فوج کو خاصا جانی نقصان پہنچا جو وہ ہندوستان کے مہاراجوں کا حملہ روکنے اور جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے خلاف جن فوجوں کو لڑایا گیا وہ بھی مسلمان فوجیں تھیں۔ جن میں اتحاد ہوتا تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ جو غدار اور باغی عمرا بھاگ گئے تھے، ان کے گھروں سے یہودی، عیسائی اور ہندو لڑکیاں برآمد ہوئیں۔ وہاں جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ ان حکمرانوں اور عمرا کو غیر مسلموں سے مدد اور شے ملتی تھی۔ ہندوستان سے ہندو لڑکیاں کرامتی فرقے کے سربراہ بھیجا کرتے تھے۔ یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، مگر اس کے عقیدے غیر اسلامی تھے۔ یہ فرقہ عیسائیوں کی تخلیق تھا۔ یہی عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیبی کہلاتے تھے۔ راجہ جے پال کا جاسوسی نظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسے صرف یہ اطلاع ملی کہ سبکتگین فوت ہو گیا ہے۔ غزنی کے دیگر حالات کا اسے علم نہیں تھا۔ اگر وہ اس وقت حملہ کر دیتا جب سلطان محمود خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سلطان محمود کے دشمن جے پال کی مدد کرتے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس دشمن کی آنکھیں اور کان بند رہے۔ اس کے مقابلے میں راجہ جے پال کی سب سے بڑی چھاونی لاہور میں سلطان محمود غزنوی کے جاسوس بیدار اور سرگرم تھے۔ عمران رات کو غزنی کے دونوں قیدیوں نظام و ریزی اور قاسم بلخی کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ اگلی صبح وہ حسب معمول راج محل کے احاطے کے اس کمرے میں جہاں یہ دونوں قیدی رہتے تھے ناشتہ لے کر گیا، اور کمرہ خالی دیکھ کر دروازے میں بیٹھ گیا۔ اس نے 3-4 ملازموں سے پوچھا کہ قیدی کہاں چلے گئے ہیں۔ کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ دروازے کے سامنے ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد راجہ جے پال کا بلاوا آ گیا۔ عمران بلازری نے بتایا کہ وہ ناشتہ لے کر آیا تو قیدی یہاں نہیں تھے۔ مجھے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ راجہ جے پال کو قیدیوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو اس نے کہا، میں نے ان کے کمرے سے پیرا ہٹا کر غلطی کی تھی۔ وہ شہر میں نہیں ہو سکتے۔ تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دو۔ پشاور کی طرف سوار دوڑا دو۔ پشاور سے غزنی کی طرف نکلنے والے راستوں کی ناکہ بندی کے لیے قاصد روانہ کر دو۔ مہاراج، اس کے وزیر نے کہا، 2 قیدیوں کے فرار سے کیا نقصان ہو گیا ہے؟ آپ کی توجہ کوچ کی تیاری پر رہنی چاہیے۔ 2 قیدیوں کے لیے اتنی زیادہ نفری کو ادھر ادھر دوڑانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ان کے فرار کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ راجہ نے کہا، میں ان سے جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ کر لیا ہے۔ میں انہیں سزا دینا چاہتا ہوں۔ انہیں پکڑنے کا بندوبست بہت جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی راجہ جے پال کو یہ خبر سنائی گئی کہ انسانی قربانی کے لیے ایک لڑکی منتخب کر لی گئی ہے، اور تقریباً 15 دنوں بعد اس کی گردن کاٹ کر اس کے خون کا تلک راجہ کے ماتھے پر لگایا جائے گا۔ راجہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب وہ جب چاہے غزنی پر حملے کے لیے کوچ کر سکتا ہے۔ فتح اسی کی ہوگی۔ ہم بہت جلد کوچ کریں گے۔
راجا نے کہا۔ شام کو جب عمران اپنے گھر آیا تو وہ مطمئن اور خوش تھا، اس پر کسی نے شک نہیں کیا تھا۔ اوریزی اور بلخی اس کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ انہیں جلدی یہاں سے نکالے۔ عمران نے انہیں بتایا کہ اب وہ کئی دنوں تک اس کمرے سے نہیں نکل سکیں گے کیونکہ شہر کے ارد گرد ناکہ بندی ہو گئی ہے۔ دروازے پر مخصوص قسم کی دستک ہوئی۔ عمران بلازری نے مسکرا کر کہا، دوست آئے ہیں، کوئی خبر لائے ہوں گے۔ اس نے جا کر ڈیوڑی کا دروازہ کھولا۔ 2 آدمی اندر آئے۔ عمران نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ ان دونوں کو وہ اوریزی اور بلخی کے کمرے میں لے گیا اور تعارف کرایا۔ یہ دونوں آدمی پنجاب کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ راجہ جے پال بہت جلد کوچ کر رہا ہے۔ اب 2 کام کرنے ہیں، ایک یہ کہ کسی کو غزنی روانہ کرنا ہے جو وہاں راجہ جے پال کے کوچ کی قبل از وقت اطلاع پہنچا دے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ شہر سے باہر تمام فوجوں کی رسد، خیمے اور بیل گاڑیاں جمع ہیں۔ آج اس ذخیرے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اسے آگ لگانی ہے۔ اس کا انتظام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ لاہور میں ایسے انتظام کی کبھی بات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے لاہور والوں نے کیا کارنامہ کر دکھایا تھا؟ ایک جاسوس نے کہا۔ ایک ہندو لڑکی کے پیچھے آپس میں لڑ مرے تھے۔ اب بٹھنڈا والوں نے انتظام کیا ہے۔ یہاں کے آدمیوں کو بتانا ضروری ہے۔ بٹھنڈا راجہ جے پال کی راجدھانی تھی، اس لیے غزنی کے زیادہ تر جاسوس وہیں رہتے تھے۔ جب سے راجہ جے پال نے غزنی پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس نے لاہور کو فوج کا مرکز اور مستقر بنا لیا تھا۔ غزنی کے جاسوسوں کے ساتھ مقامی آدمی بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر جوان سال اور نوجوان تھے۔ یہ ہندو راج کے ستائے ہوئے لوگ تھے اور غزنی کے حکمرانوں کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ اب لاہور میں راجہ جے پال اپنے لشکر کے لیے اپنی رسد اور دیگر سامان جمع کر رہا تھا۔ بٹھنڈا کے جاسوسوں نے اس ذخیرے کی تباہی کا یہ انتظام کیا تھا کہ 20-25 گھڑ سوار عام مسافروں کے بیس میں لاہور کے مضافات میں پہنچ گئے تھے۔ وہ اکٹھے نہیں آئے تھے، ایک دوسرے سے دور دور رہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ لاہور کے آدمیوں کو صرف اطلاع دینا ضروری تھا۔ فوجی ساز و سامان کے اس ذخیرے میں جو راجہ جے پال نے غزنی پر حملے کے لیے لاہور کے مضافات میں ڈھیر کر رکھا تھا، جلدی آگ پکڑنے اور پھیلانے کے لیے ڈھیر خیموں کے تھے۔ یہ ہزارہ خیمے تھے جنہیں لپیٹ کر ڈھیروں کی صورت میں رکھا گیا تھا۔ فوج کے ساتھ رسد لے جانے کے لیے بیل گاڑیاں تھیں، یہ ایک دوسری کے ساتھ لگا کر کھڑی کی گئی تھیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بے انداز سامان تھا۔ کم و بیش 1.5 میل لمبے اور 4-5 فرلانگ چوڑے رقبے میں پڑا تھا۔ اس رقبے میں درختوں کی بہتات تھی۔ راجہ جے پال کو جلدی کوچ کرنا تھا، اس لیے یہ سامان تیاری کی حالت میں باہر رہنے دیا گیا تھا۔ اس پر پہرے کا معمولی سا انتظام تھا۔ گشتی سنتری گھوڑوں پر سامان کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے۔ ایسا واقعہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا کہ فوجی سامان کو پہلے کسی نے نقصان پہنچایا ہو یا کوئی سامان چوری ہو گیا ہو۔ خطرہ صرف مسلمانوں سے تھا، لیکن مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ انہیں ہندو اپنا زرخرید غلام سمجھتے تھے۔ یہ تو راجہ جے پال کو معلوم تھا کہ اس کی ریاست میں غزنی کے جاسوس موجود ہیں، لیکن اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ مسلمان اس کی جنگی قوت کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اس نے اتنے بڑے فوجی ذخیرے کی حفاظت کا وہ انتظام نہیں کیا تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ ہندو رعایا کا تو اسے ڈر ہی نہیں تھا۔ اس نے پنڈتوں کے ذریعے ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت پھیلا رکھی تھی کہ ہر ہندو یہ خواہش لیے ہوئے تھا کہ ان کا راجہ مسلمانوں کے ملکوں پر حملے کرے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر ہندو مت میں لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہندوؤں نے اپنے راجہ کو مالی مدد دی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر روپیہ، پیسہ اور سونا دیا تھا۔ لہٰذا غزنی پر حملے کے لیے یہ جو فوجی سامان کے انبار اکٹھے کیے گئے تھے، ان میں ہندو رعایا کا خون پسینہ شامل تھا۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی بھی ہندو اس سامان کو نقصان پہنچائے گا۔ نقصان پہنچانے والے لاہور پہنچ چکے تھے۔
یہ شہبازوں سے لڑ جانے والے ممولے تھے۔ وہ اس نظریے کے قائل تھے کہ اپنے دشمن بادشاہ کا تختہ الٹنے کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور فوج کو نقصان پہنچانے کے لیے فوج کی ہی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایمان مضبوط ہو تو مضبوط قلعے بھی سر کیے جا سکتے ہیں۔ وہ اس مذہب کے سرفروش تھے جو محمد بن قاسم عرب کی سرزمین سے اس دھرتی میں لایا تھا۔ وہ ہندوستان میں اسلام کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے پروانے تھے جو اسے اپنے خون سے جلتا رکھنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ وہ آئے گھوڑوں پر تھے۔ ان کے دو ساتھی شام کو عمران بلازری اور لاہور کے 2-3 اور ذمہ دار جاسوسوں کو لاہور میں اپنی موجودگی اور مقصد کی اطلاع دے کر شہر سے نکل گئے تھے۔ وہ غریبانہ سے کپڑوں میں ملبوس ذریعہ معاش کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والے مسافر لگتے تھے۔ رات کو جب شہر سو گیا، وہ شہر سے دور ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس مقصد پر جس کی خاطر وہ آئے تھے جانے قربان کرنے کا حلف اٹھایا۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے اور ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ انہیں ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ وہ زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ گھوڑے کچھ دور باندھ کر وہ 1.5 میل لمبے ذخیرے کی مختلف اطراف کو 2 ہو کر پھیل گئے۔ ان کے پاس چھوٹے مشکیزے تھے جو مسافر اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ پانی کے لیے رکھتے تھے، مگر ان کے مشکیزوں میں پانی نہیں، تیل تھا، اور ان کے پاس آگ لگانے والا سامان بھی تھا۔ ایک جگہ سے 2 گھڑسوار سنتری آگے چلے گئے تو 2 جانباز پیٹ کے بل رینگتے آگے گئے اور خیموں کے 2 ڈھیروں کے درمیان جا کر رک گئے۔ انہوں نے مشکیزوں کے منہ کھولے اور تیل خیموں کے ڈھیروں پر چھڑک دیا۔ بیشتر اس کے کہ سنتریوں کو تیل کی بو آتی، اسے آگ لگا دی گئی۔ اس وقت ایک اور جگہ سے شعلہ اٹھا۔ سنتریوں نے شعلے دیکھے تو انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ وہ آگ کی دونوں جگہوں تک آئے تو کئی اور جگہوں سے شعلے اٹھے۔ 4 جانبازوں نے بیل گاڑیوں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ بیشتر اس کے کہ سنتری جان سکتے کہ آگ کیسے لگی ہے۔ آگ لگانے والے نکل گئے تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں تک پہنچے اور شعلوں کی روشنی سے دور رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے۔ ہوا کی رفتار کافی تیز تھی۔ شعلے تیزی سے پھیلنے لگے۔ سوئے ہوئے سنتری جاگ اٹھے۔ جاگے ہوئے سنتری شعلوں کے نرغے سے بچنے کے لیے بھاگ اٹھے۔ ان سب کے شور و غوغا اور ہڑبونگ نے شعلوں کی آواز کو اور زیادہ بھیانک بنا دیا۔ شہر میں جتنی بھی فوج تھی بیدار ہو گئی اور آگ پر ٹوٹ پڑی۔ آگ 1.5 میل لمبے اور اس سے نصف چوڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ درخت جھلس رہے تھے۔ فوج کے لیے آگ پر قابو پانا ممکن نہیں تھا۔ شعلے اتنے اونچے جا رہے تھے کہ کوئی فوجی قریب جانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ اس سامان کو بچائیں جس تک ابھی آگ نہیں پہنچی تھی۔ شہر کی تمام تر آبادی جاگ اٹھی۔ مسلمان خوش تھے مگر ہندوؤں پر ہول طاری ہو گیا۔ وہ اس آگ کو آگ کے دیوتا کا قہر سمجھ رہے تھے۔ مندروں کے سونک اور گھنٹے بجنے لگے۔ پنڈت بہت سے ہاتھوں والے بتوں اور مورتیوں کے آگے دوزانوں ہو کر گڑ گڑانے لگے۔ عورتیں مندروں کو دوڑ پڑی۔ مردوں کو فوجی ہانک کر لے گئے۔ پانی کنووں سے نکالا جا رہا تھا۔ گھوڑا گاڑیوں پر بڑے مشکیزے اور ڈول لا کر دریا سے پانی لایا جانے لگا، لیکن شعلے اتنے اونچے اور ایسے ہیبتناک تھے کہ نصف میل دور سے بھی ان کی تپش ناقابل برداشت تھی۔ تمام سنتریوں کو قتل کر دو، انہیں اسی آگ میں زندہ پھینک دو۔ یہ راجہ جے پال کی آواز تھی۔ وہ چیختا چلاتا حکم دیتا اور گالیاں بکتا پھر رہا تھا۔ جس گھوڑے پر وہ سوار تھا وہ گھوڑا بھی اسی کی طرح غصے اور بے چینی میں ہنہناتا تھا۔ اس کے درباری وزیر اور جرنیل اس کے عذاب سے خوفزدہ فوجیوں اور شہریوں کو حکم اور گالیاں دیتے تھے۔ تھوڑا سا سامان بچایا جا سکا۔ راجہ اور اس کے جرنیل وغیرہ تھک ہار کر پیچھے ہٹ گئے اور بے بسی کے عالم میں آگ کے قہر کو دیکھنے لگے۔ یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ آگ کس طرح لگی ہے، راجہ جے پال نے کہا۔ یہاں جتنے سنتری تھے انہیں قید خانے میں لے جا کر الٹا لٹکا دو۔ ان میں سے جو بتا دے کہ آگ کس طرح لگی تھی اسے اتار لینا، باقی سب کو اسی حالت میں مر جانے دو۔ 15 دنوں کے اندر اندر یہ سامان پورا کرو۔ میں چند دنوں میں کوچ کرنا چاہتا تھا۔
سبکتگین کے مرنے کی اطلاع ملتے ہی ہمیں کوچ کر جانا چاہیے تھا۔ اب جو جو وقت گزرتا جائے گا سبکتگین کے جانشین کو تیاری کا موقع ملتا رہے گا۔ یہ مسلمانوں کا کام بھی ہو سکتا ہے، راجا کے وزیر ادے شنکر نے کہا۔ کیا مہاراج کے ذہن میں نہیں آئی کہ غزنی کے 2 قیدی بھاگ گئے ہیں؟ یہ ان کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے۔ تمام مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لو، راجا جے پال نے حکم دیا۔ کسی پر ذرا سا بھی شک ہو اسے میرے سامنے لے آؤ۔ مسلمانوں کے گھروں سے جتنی نقدی اور زیورات اور اناج ملے وہ اپنے قبضے میں لے لو۔ لیکن راجا نے ذرا سوچ کر کہا، میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ اتنی جرت نہیں کر سکتے۔ یہ ناپاک قوم اس سے زیادہ جرت بھی کر سکتی ہے۔ ایک جرنیل نے کہا، آپ غزنی کے دونوں قیدیوں سے ان کی فتح کا جو راز معلوم کرتے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس قوم میں اتنی زیادہ جرت ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کی یہ جرت توڑنی ہے۔ میں اس کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ جرت ہماری فوج میں نہیں، اور یہ بھی کہ ہماری فوج کی جو نفری غزنی کے حملے سے بچ کر آئی ہے اس پر ابھی تک مسلمانوں کی فوج کا خوف سوار ہے۔ تو اپنے سپاہیوں کو بتاؤ کہ یہ ہمارے دیوتاؤں اور مسلمانوں کے پیغمبروں کی لڑائی ہے۔ راجا جے پال نے کہا، انہیں بتاؤ کہ مذہب کی اس لڑائی میں جو ہندو مارا جائے گا وہ دوسرے جنم میں خوبصورت پرندوں کی شکل میں دنیا میں آئے گا اور کھلی فضاؤں اور خوشنما باغوں میں چہچہاتا اور اڑتا پھرے گا۔ راجا جے پال کے دماغ پر پنڈت سوار تھے، وہ حقیقت سے دور ہٹ گیا تھا۔ اس نے کہا، معلوم نہیں کہ کس کے گناہوں سے دیوتا ہم سب سے ناراض ہیں۔ قربانی کے لیے وہ لڑکی مل گئی ہے جسے پنڈت تلاش کر رہے تھے، اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا گیا ہے۔ 15ویں روز اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ مہاراج، جرنیل نے کہا، آپ کو برا لگے تو معاف کر دینا۔ فتح حاصل کرنے کے لیے ایک لڑکی کو ذبح کرنا ناکافی ہے۔ فوج کے ہر آدمی کو ذبح ہونے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، آپ کو بھی مجھے بھی، جب تک ہماری قوم ایسے بیٹے پیدا نہیں کرے گی جیسے یہ تھے جنہوں نے ہماری فوج کی 1 سال کی رسد جلا دی ہے۔ اس وقت تک ہم مسلمانوں پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے؟ راجا جے پال نے پوچھا۔ جی مہاراج، جرنیل نے جواب دیا، میں سیناپتی ہوں، آپ کی ساری فوج کا سربراہ ہوں۔ فوج کی ہر شکست میری شکست ہوتی ہے۔ میں حقائق اور حالات پر نظر رکھتا ہوں، میں وہموں اور خوش فہمیوں سے اپنا جی خوش نہیں کر سکتا۔ ایسا کروں گا تو آپ کا راج اور ریاست ناپید ہو جائیں گے، اور آپ کا راج محل مسجد اور مسلمانوں کا مذہبی مدرسہ بن جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ حقیقت کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے، میں سنتریوں سے پوچھ چکا ہوں، آگ دیکھ بھی چکا ہوں۔ آگ سنتریوں کی غلطی سے لگتی تو کسی ایک جگہ لگتی اور سنتری خود ہی اس پر قابو پا لیتے، مگر یہ آگ 12-14 جگہوں سے شروع ہوئی اور پھیل گئی۔ تو کیا غزنی سے آگ لگانے کے لیے فوج آئی تھی؟ مہاراجا نے کہا، کیا شہر کی ساری مسلمان آبادی نے مل کر 12-14 جگہوں پر آگ لگائی ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آگ نہ غزنی کی فوج نے لگائی ہے نہ شہر کی مسلمان آبادی نے۔ جرنیل نے کہا، یہ کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 20 آدمیوں کا کام ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہیں بہت دلیر ہیں۔ اس قسم کی آگ لگانے والے آگ میں جلنا بھی جانتے ہیں۔ وہ صرف جلانے کے لیے نہیں بلکہ خود جلنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ کیا ہم انہیں زندہ نہیں پکڑ کر جلا سکتے؟ راجا جے پال نے پوچھا۔ اگر ہم 10-20 مسلمانوں کو پکڑ کر زندہ جلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ وزیر ادے شنکر نے کہا، 10-20 اور آ جائیں گے۔ ہمیں ان کی اس آگ کو سرد کرنا ہے جو ان کے سینوں میں جل رہی ہے۔ اسے یہ لوگ ایمان کی شمع کہا کرتے ہیں۔ ہمیں ان کا ایمان ختم کرنا ہے۔ درخت کے پتے توڑ توڑ کر مسلتے رہنے سے درخت سوکھ نہیں جایا کرتا، اس کی جڑ کاٹنی ہے۔ آگ پر آگ پھینک کر آپ اسے بجھا نہیں سکتے۔ آگ پانی سے بجھا کرتی ہے۔ آپ کو آگ کی طرح گرم ہو کر نہیں بلکہ پانی کی طرح ٹھنڈا ہو کر سوچنا پڑے گا۔ یہاں کے مسلمانوں پر آگ کی طرح نہ برسیں۔ ان میں جو سرکردہ لوگ ہیں انہیں انعام و اکرام دربار کے رتبوں اور عورت کے حسن و جوانی کے جال میں پھانسیں۔